السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، پیر سباق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمان کی فیوزات اور برکات سمیٹنے کے بعد شیخ المشائخ عارف باللہ نور السادات شیخ القرآن والحدیث الحاج حضرت سید احمد ترمذی شوڈاک بابا جی نور اللہ مرکدہ، اس فقیر حقیر غلام علی شاہ کو حضرت شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ رحمان نے خاندان قادری غفوریہ، خاندان چشتیہ غفوریہ صابریہ، خاندان چشتیہ نظامیہ غفوریہ، خاندان سہروردیہ، خاندان نقشبندیہ علویہ اور خاندان نقشبندیہ نصیریہ، جو خواجگان خواجہ محمد عثمان دامانی اور شیخ القرآن والحدیث نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے منسوب ہے۔ ان سلاسل طریقت کے اسباق، مراقبات، مناجات، وظائف، عملیات، ختم خواجگان، الحمدللہ اس درویش المہاجر اللہ والمتوکل علی اللہ العظیم غلام علی شاہ کو عطا کیے صحیح سند خلافت کے ساتھ۔ حضرت شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی ہے، 100 کے ابو، اور ہم سالوں سے ان کی صحبت اور ان کی محفلوں میں جلوت اور خلوت میں رہے ہیں۔ الحمدللہ حرمین میں بھی ملاقاتیں ہو چکی تھی اور ہم ان کے اولاد ہیں الحمدللہ، اور بڑے پیار شفقت فرماتے تھے، اور مجھے نہیں معلوم کہ زندگی میں حضرت شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میرے کسی بات کو موڑا ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے بھائی جو سب پیار والے ہیں، جو وادی عزیز کے خلیفہ ہے الحاج صوفی محمد اقبال نقشبندی صاحب، تو ان کی چونکہ ہمارے گھرانے سے محبت اور پیار بھی، تو خاندان قادری کا ان کے ساتھ خلافت نہیں تھا، ان کی خواہش تھی، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں حضرت شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو ہم جناب حضرت شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ رحمان کے پاس چلے گئے، اور میں نے درخواست کی کہ حضور اس پر دست شفقت فرمائیں۔ تو رات تقریباً 12 بجے راؤنڈ اباؤٹ ٹائم تھا، تو کافی سالوں کی بات ہے، انہوں نے دستبیت خطبہ پڑھ کے دستبیت کیا ان کو، اور ساتھ میں نے کہا کہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے دے، اپنا مہر دستخط لگا دے، اس کے کام آ جائے گا، کل اگر اس کو کوئی چیلنج کرے تو مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے صبح 3 دستخطوں کے ساتھ، اور ہنس رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یا آپ دے دیں، تو بڑی محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ۔ جب بھی پوچھتے تھے اہل بیت کا کیا حال ہے،
تو قرآن مجید فرقان حمید کا 60 سال سے زیادہ ابو اس نے ترجمہ تفسیر و دورہ تفسیر کا درس دیا تھا، اور الحمدللہ ہم اس سے فیوزات اور برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ قصیدہ بردہ ہو، حزب البار ہو، دلیل الخیرات ہو، دعائے سیفی ہو، چلکاپ ہو، سورہ مزمل ہو، یا اور وظائف کاف ہو، آیات کاف جس کو کہتے ہیں، تو بہت عملیات جو کچھ ان کو یاد تھا ہمیں عطا فرمائے۔ آج ایسے گوہر لوگ ہم کہاں ڈھونڈیں؟ چمک دمک والے تو ہیں، لیکن یہ لوگ ہیرے تھے، ہیرے۔ الحمدللہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تعصب نہیں تھا، فرقواریت نہیں تھی۔ جس طرح ہمارا سندھ اور پنجاب میں دیوبند دیوبندی میں، بریل بریلوی میں، حدیث حدیث لتشی خول سے نکل نہیں رہے، اور بڑے متشدد قسم کے رویے رکھتے ہیں۔ تو صوفی تو اس سے مبرہ ہے۔ بزرگان دین صوفیہ کرام کے ان کے فرقوں کے ساتھ کیا تعلق؟ ہاں وہ برملا کہتے تھے ہم اہل سنت الجماعت ہے، سنی ہے، ہم محمدی ہے، ہم حنفی ہے، ہم ماتریدی ہے، ہم قادری ہے، ہم چشتی ہے، سروردی ہے، نقشبندی ہے۔ اس طرح شاذلی رفاعی گروہ صوفیاء سے ہے، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، سینے کے ساتھ لگانے والے ہیں، اور بہت متبع شریعت تھے، بہت متبع شریعت تھے، بہت شفیق انسان تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سلاسل اربعہ کے بھی ہم وارث ہیں، اور ان کی فیوزات و برکات کو ان کی دعا سے، ان کی نظر سے ہم نے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تعارف میں ضروری سمجھتا تھا تاکہ دوست احباب کو ہمارے مشائخ کے ناموں کا، فیوزات و برکات کا، ان کی شخصیت جو برگزیدہ شخصیت تھے، ان کے مالک تھے، پرکشش تھے، ان کے زہد تک و ریاضت کا 8-10 منٹ کے کلپ میں تو کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا، لیکن پھر بھی ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اتنے ویڈیوز سینکڑوں بن رہے ہیں یا بن گئے، تو ادھر قادریہ کے اسباق یا چشتیہ کے اسباق یا سروردیہ کے یا نقشبندیہ کے یا مراقبات مناجات میرے خیال میں وقت زیادہ لے لے گا۔ تو پہلے میں نے ویڈیو میں پیر سباق بابا جی رحمۃ اللہ علیہ میں اذکار ذکر کیے تھے، تو یہیں بھی ملتے جلتے اذکار ہیں، لیکن سلاسل اور آ گئے تو وقت زیادہ لے لے گا۔ تو پھر جو مریدین ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو ان سلاسل میں بیت ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ روحانیت کے اصول کے لیے، مدارج کو طے کرنے کے لیے اور منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے، یا جو تلاش منزل میں ہے، تلاش شیخ میں ہے، تلاش مرشد میں ہے، تلاش الہ میں ہے، تو اس کے لیے پھر بیت فرض عین ہے۔ بغیر بیت کے تزکیہ تخلیہ نہیں ہو سکتا، بغیر استاد کے مشکل ہے۔ عملیات میں تو چلو آپ کو ادھر سے تنگی آ گئی، مصیبت آ گئی، دشمنی آ گئی، ادھر سے وظیفہ دے دیا، ادھر سے چلو کام ہو گئے، لیکن حصول علم کے لیے باقاعدہ اس روحانی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بیت فرض عین ہوتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔